نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس وقت اس دنیا دے اوپر تشریف لے کے آئے نا تو اس وقت جاہلیت کا دور سی، بت پرستی کا دور سی، اور بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے مکے دے تاجر، بڑے بڑے عرب دے رہن والے، بڑیاں بڑیاں پگاں بنن والے، جنہاں نو ہر بندہ دانات عقل مند سمجھدا سی، وہ بھی بتاں دی پوجا کرتے سن۔ انہاں دی عقل کام نہیں سی کرتی کہ اے بت تے او نے کہ جنہاں نال اسی گل کرنے آ کہ سانو اگوں جواب کوئی نہیں دیندے، اے بت او نے کہ جنہاں کولوں کچھ مانگنے آ کہ سانو دیندے کچھ نہیں، اے بت او نے کہ جنہاں نال گل کرنے آ کہ سندے بھی کوئی نہیں، اے سانو ویندے بھی کوئی نہیں۔ لیکن جدو حضور دنیا کے تشریف لے کے آئے، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اس ایک خدا کی عبادت کرو۔ توجہ ہے تو کری سارے کہو سبحان اللہ۔ اجے محفل کا ماحول مینوں نظر نہیں آتا پیا، جب سارے کی توجہ ہو جائے گی نا ایک دوسرے نال گل نہیں کرنی، ساڈی سننی ہے، کیونکہ اسی اپنے ابے تے اپنے دادے کی گل نہیں کرن دا، نبیاں دے تاجدار کی گل کرن دا۔ اس طریقے دے نال اللہ تانوں سلامت رکھے۔ میرے آقا فرمایا کہ اس ایک خدا کی عبادت کرو۔ انہاں کہا کہ خدا تو ایک ہے ہی کوئی نہیں، ساڈے تے بڑے بڑے خدا اگر موٹے موٹے حساب لائیے تو 360 خدا جڑے نے وہ تے اساں کعبے دے وچ رکھے نے، 360 بت انہاں کعبے دے وچ رکھے ہوئے سن۔ کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں انہاں بتاں دی عبادت نہ کرو، انہاں بتاں دی پوجا نہ کرو، اس سورج کی پوجا نہ کرو، اس چاند کی پوجا نہ کرو، انہاں ستارے کی پوجا نہ کرو، یہ مٹی دے بنائے ہوئے جڑے بت نے یہ نہ تانوں نفع دے سکتے ہیں، نہ تانوں کسی نقصان تو بچا سکتے ہیں، نہ تانوں رزق دے سکتے ہیں، یہ نہ جناب والا تانوں پتر دے سکتے ہیں، نہ تانوں دھی دے سکتے ہیں، نہ تواڈے نال کوئی اچھا معاملہ کر سکتے ہیں۔ آؤ عبادت کرنے کے تو اس ایک خدا کی کریے جیڑا دنے بھی اپنے بندیاں نال پیار کرتا ہے، جیڑا راتی بھی اپنے بندیاں نال پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبادت کرنے کے تو آؤ اس ایک خدا کی کریے جیڑا ہر ویلے اپنے مخلوق نال پیار کرتا ہے، وہ جڑے شان دے دے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، جنوں نیندر بھی کوئی نہیں آتی، جنوں اونگ بھی کوئی نہیں آتی۔ انہاں کیا جناب اگے بھی 1,24,000 نبی دنیا کے تشریف لے کے آئے، ہر بندہ یہ گل کرتا سی کہ اس ایک وحدہ لا شریک رب کی عبادت کرو، ہر نبی یہ کہتا سی اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ہر رسول یہ کہتا سی اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ جب انہاں کو پوچھا جاتا سی اور جی عبادت کا حکم دیتے ہوئے کیا اس رب نو ویکھیا جے؟ وہ نبی آندے سن اساں ویکھیا نہیں، وہ تہاڈے حکم تو دستور دے کے رب ہے۔ ہر رسول آندا سی اساں ویکھیا نہیں، وہ تہاڈے حکم تو دستور دے کے رب ہے۔ اور تسی جاندے ہو ایک خدا کی عبادت کرو، دسو ہاں تسی جڑا خدا بنوانا چاہتے ہو کیا اس خدا کو ویکھیا جے؟ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں لوگوں معراج والی رات میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت کے اندر دیکھ کے آیا ہوا۔ معراج والی رات میں اپنے خدا کو بڑی سونی صورت کے اندر دیکھ کے آیا ہوا۔ میرے کریم نبی فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس خدا کی عبادت کرو جنہوں نہ کسی نے جنم دیتا، جتنے نہ کسی نے جنم دیتا، نہ ان کی کوئی اولاد ہے، نہ ان کا کوئی باپ ہے، نہ ان کی کوئی ماں ہے۔ انہاں کیا بیٹھے ہیں؟ آپ نے فرمایا تانوں کی پتہ ہے معراج والی رات فاصلہ ہی اتنا تو رہ گیا سی جتنا ایک تیر کے کمار کا فاصلہ ہوتا ہے۔ میں اتنی سونی صورت کے اندر دیکھ کے آیا ہوا جتنے موسیٰ ورگے تو قوم میں جلووں میں کرتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، میں رب کا دیدار کر کے آیا ہوا۔ میں خدا کا دیدار کر کے آیا ہوا۔ اور پھر جدو حضور تشریف لے کے آئے، جدو میرے آقا تشریف لے کے آئے
حضور دی صورت آلہ، حضور دی سیرت آلہ، حضور دا بیٹھنا آلہ، حضور دا اٹھنا آلہ، حضور دا چلنا آلہ، حضور دا کھانا آلہ، حضور دا بازار کے اندر جانا آلہ، حضور دا نماز پڑھنا تے پڑھانا آلہ، حضور کی ایک ادا ایسی لوگوں کو نظر آئی کئیاں نے یہ کہہ دیا کہ ایک خدا کو منوان نہیں بلکہ ایک خود خدا بن گیا ہے، لیکن میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں خدا بن کے نہیں آیا بلکہ خدا کی دلیل بن کے آیا، بلکہ خدا دی دلیل بن کے آیا، دلیل بن کے آیا۔ کیوں؟ باقیاں نبیاں نو رب نے معجزے دے کے گلیا، باقیاں نبیاں نو اللہ نے معجزے بولو بولو معجزے دے کے گلیا، لیکن جدو اپنے یار دی باری آئی نا فرمایا سونیا دوجیاں نو معجزے دے کے گلیا، اینو سر دے والا مبارکہ تو رکھ کے پیرا دے ناخنا مبارکہ تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجے آئے، میرے کریم نبی دے سر مبارک دے والا مبارکہ تو رکھ کے پاؤں مبارک دے ناخنا مبارکہ تک ایک ادا جسم کا ایک اعضاء اللہ نے معجزہ بنا کے دنیا دے اوپر چھوڑیا، اس واسطے جسے نے آکھیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تدبیر ہی تدبیر ہے، مصطفیٰ سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ سوچتی تو ہوگی دنیا وہ سب سے ایسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، مصطفیٰ کو دیکھ کر یہ سوچتی تو ہوگی دنیا وہ سفر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، کیوں کہ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، ارے گنجائش تنقید سبیل رد کر دی، خود کو پردے میں رہا مگر خود کو دکھانے کے لیے سارے لوگوں کو تصویر محمد کر دی، خود کو پردے میں رہا مگر خود کو دکھانے کے لیے خود تو پردے میں رہا مگر خود کو دکھانے کے لیے سامنے لوگوں کے تصویر محمد کر دی، کئیاں نے آکھیا ہے خدا بن کے آیا، پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، فرمایا وہ پریشان نہ ہو میں تواڈے ورگا بشر ہاں، لیکن جدو کئیاں نے کہہ دیتا نا کہ کان بھی دو تے اکھاں بھی دو تے بولدا بھی ساڈے وانگرو تے روٹی بھی ساڈے وانگرو کھاندا پیا، نبی دے وچ تے ساڈے وچ فرق کی ہے، پھر میرے کریم آقا فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے تواڈے وچوں میرے ورگا، کون ہے تواڈے وچوں میرے ورگا؟ اللہ نے اپنے محبوب نو سراپا معجزہ بنا کے دنیا دے اوپر ٹوریا، اور پھر ایسا بنا کے ٹوریا کہ دنیا دے اوپر رہ کے کسے کول پڑھن دی ضرورت نہیں پیش آئی، کسے دے کول پڑھن دی ضرورت نہیں پیش آئی۔ اج کوئی بھی بچہ دنیا تے آوے نا تو وہ 5 سال دا ہوئے یا 4 سال دا ہوئے تو انہوں سکولے کلی دا ہے، انہوں پھر جناب والا مدرسے دے اندر داخل کروائی دا ہے، قاری صاحب کو کلی دا ہے، جناب انہوں قرآن پڑھاؤ، سکول بھیجی دا ہے، جناب انہوں دنیا داری دیا کتاباں پڑھاؤ، لیکن میرے نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے تے کسے استاد کو پڑھن واسطے نہیں گئے، کسے استاد کو پڑھن واسطے نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے امید لقب عطا فرما کے دنیا دیتے ٹوریا، کہ کئیاں جاہلاں نے کہنا شروع کر دیا لو جی بھائی دنیا دیتے آئے، لو جی جناب والا پتا کوئی نہیں سی ہے، اور میں کیا کملیا کہ امید لفظ اگر میرے واسطے بولیا جائے پھر ایسا مطلب ہوگا حل پر، کہ جو میرے نبی کی شان واسطے بولیا جائے پھر ایسا مطلب حل پر نہیں بلکہ ایسا مطلب ہوگا رب نے خود پر آنے دنیا دے اوپر بھیجے آئے، سبحان اللہ واجب والا جناب آج جناب والا ربیع الاول شریف کا مہینہ کہ بیٹھ کے جناب یوٹیوب پہ مولوی ایک اللہ کرن لو جی نبی پاک علیہ السلام امی بن کے آئے، ان پڑھ بن کے آئے، کتاب جہاد بنانے ہوتا ہے، میں کہ تیرے ورگے جہاد کی پتہ ہوئے، میرا رب جانتا سی کہ
دنیا دے اوپر کوئی میرے والے کمرے بھی ہون گے جڑے آکھاں گے جناب ہے غریب ہے جو ہونا چاہیے میرے رب نے پہلے قرآن میں فرما دیتا الرحمن علم القرآن الرحمن جس نے قرآن سکھایا ہے اور رحمان ہے جن نے تعلیم دے کے ٹوریا ہے اور رحمان ہے جن نے اپنے محبوب نو سکھا کے بھیجیا ہے کیونکہ میرے نبی دے اوپر رب کسی دا احسان نہیں چاہتا میرے نبی دے اوپر اللہ کسی دا احسان نہیں چاہتا یہ مثال ہوں میں تمہیں دینا اس طریقے دے نال ایک بوٹا لایا جائے نا درخت بوٹا چھوٹا جہا لایا جائے زمین دے اندر وہ درخت جدو ہوندا نا وڈا وہ بوٹا لان والا بندہ ہوندا ہے کہ یہ درخت میرا ہے جیڑا لاوے میں لاواں تسی لاؤ اسی کہاں گے جناب یہ لایا میں سی تے یہ درخت دے اوتے حق بھی میرا ہے یہ بوٹا میں لایا سی تے یہ میرا ہے جیڑے ویلے انہیں آکھیا نا کہ بوٹا میرا ہے تے زمین دا کلیجہ کٹیا تے بول پئی کہن لگی چپ کر کے بیٹھ کہ تیرا نہیں یہ میرا بھی ہے انہیں کیا تیرا کس طریقے سے نال زمین بولی کے کہنے لگی تو تے صرف لا کے بڑا ہو گیا لیکن تیری دنیا چوبا میں کھاندی رہیاں اینو گوڈی کرن واسطے ربیاں دے کے بچ بجا رہیاں نے او میرے تے بچ بجا رہیاں نے کہ خالی تیرا نہیں یہ میرا بھی ہے جڑے ویلے زمین بولی نا اس ویلے جناب والا سورج نے بھی اکھ کھولی کہ سورج بولیا تے کہنے لگا چپ کرو یہ صرف تہاڈا نہیں یہ میرا بھی ہے انہیں کہ تیرا کیویں وہ سکھا کہ میں تو بنا پانا تے کسی نے بنا کے لا لیں جب سورج بولیا تو چاند نے بھی اکھ کھولی وہ سمجھے چپ کرو تو ہمارے لیے کہ حق میرا بھی ہے اور کہ تیرا کس طریقے سے وہ سکھا کہ میں 14 رات لو شبنم کے قطرے راس سے کہ پھر سے پھل کا پھول کا کس طریقے سے چلو چند بولیا پھر پانی میں بھی جوش آیا پانی کا لگا چپ کرو یہ تیرا بھی ہے اور تیرے تمہیں وہ سجے میں جنت میں آ جانا کہ بڑا کی ہوگا جناب والے میرے پانی بولے نا تو اس ویلے ہوا میں بھی جوش آیا کہ یہ چپ کرو پاگے سبا بن کے یہ جھوٹے میں چلا نہیں رہا یہ میرا بھی ہے اگر آج ایک موقع اٹھتے احسان جنان والے کنے سورج میں میرا بھی ہے چند میں میرا بھی ہے ہوا کے لیے میرا بھی ہے زمین کے لیے میرا بھی ہے اگر آج پیدا کرنا میرا بھی ہے پانی دینا میرا بھی ہے ایک موقع اس سامنے نے تھلے گیا جیرے میرے رب کائنات نے اپنے یار کو بنایا وہ تو زمین بھی کوئی نہیں سی جیرے میرے یار کو بنایا وہ تو آسمان بھی کوئی نہیں سی جیرے میرے یار کو بنایا وہ تو چند بھی کوئی نہیں سی جیرے میرے یار کو بنایا وہ تو سورج بھی کوئی نہیں سی جیرے میرے یار کو بنایا وہ تو ستارے بھی کوئی نہیں سی جیرے میرے یار کو بنایا وہ تو کوئی نہیں سی رب کائنات نے فرمایا سویا میں تیرے کسی کا احسان نہیں کرنا چاہتا بس ایک خدا ہے کہ دوسرا مصطفیٰ ہے فرمایا میں کسی کا احسان نہیں دیکھنا چاہتا بس ایک خدا ہوئے تے دوجا مصطفیٰ ہوئے اس واسطے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جناب جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب تو پہلے اللہ نے کیڑی شے نو بنایا میرے کریم آقا فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک ومن نورہ فرمایا جابر سب تو پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور نو اپنے نور دے وچ تخلیق فرمایا اپنے نور دے وچوں تخلیق فرمایا اللہ سلامت رکھے اپنے نور دے وچوں تخلیق فرمایا پتہ چلیا میرے آقا خود فرماندے نے پہ کہ اللہ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور دے وچوں بنایا ہے کہ نہ رب دا قرآن غلط ہو سکتا ہے کہ نہ نبی علیہ دا فرمان غلط ہو سکتا ہے رب دا قرآن بھی حق ہے کہ میرے مصطفیٰ دا فرمان بھی
اس واسطے حضرات گرامی قدر سننے مسلمان اپنے کئی نبی کا میلاد منا کے کائنات میں دسنا چاہتے ہیں کہ ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن مل کے بولو ذرا ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی کی زبان ساڈے اجے آواز ہوگی سارے بولو ساڈے نبی کی زبان ساڈے ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن محلہ جڑا ادھر آواز نہیں آتی پئی اتوں تھوڑی تھوڑی آواز آتی ہے اور پچھلے بھی نہیں بولتے پے سارے رل کے یار نبی کا جشن منانے آپ اچھا گل سنو میری ایک باری ہاتھ چکو ہاں کہڑا کہڑا پڑھے گا جھوٹا وعدہ نہ کرے کہ نبی دے میلاد تے بیٹھے آ جڑا بیمار ہے انہوں معافی ہے جڑا بزرگ ہے انہوں معافی ہے جنہیں نہیں پڑھنا انہوں پکی پکی معافی ہے جنہیں پڑھنا وہ ذرا ہاتھ چک کے وہ پڑھن اور اینجی جناب اپنا تو چندے بنا کے بولو ساڈے نبی کی زبان ساڈے اللہ سلامت رکھے ساڈے نبی کی زبان ساڈے بھائی ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہوتا بیان چنگا نہیں سونا ہو بھائی سونا ہو سونا دل سارے نہیں دل آقا بے نظارے دل آقا بے نظارے حضرات گرامی قدر صرف میں نہیں جاتا پیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جڑے ویلے میرے قریب نبی نو لے کے اپنے دنیا دے اندر لے کے ساری ساری رات دنیا دے وچوں ہوئے سماواں وڑیاں نے پڑھیا اے جناب صبح سارے محلے والے اکٹھے ہو کے آ گئے کہنے لگے حلیمہ اگے تیرے گھر نہیں سنتا بن واسطے اور ساری ساری رات تیری کھلی کے اندر دیوا بن رہا ہے بجھا کے نہیں دیندی ساری کائنات کا لائٹا بند ہو جاوے لیکن تیری کھلی میں وچوں چاند نظر آندا ہے تیری وجہ کیا ہے حضرت حلیمہ صاحب نے فرمایا میرے لوگوں اللہ خدا کی عزت کی قسم ہے جدوں دا سونا میری دل اندر آیا ہے اس نے فرمایا کہ میری دیوا والے کوئی نہیں اس دن تو لگے میں تیری دیوا والے کوئی نہیں انہوں نے بیٹا سونا بڑا سانو بھی دکھانا جڑے میرے کملی والے کی زیارت کرنے لگے حضور کا چہرہ بھی لوگے میرے نبی کا بچپن مبارک ہے حضور کا حسن بھی جناب والا وہ بھی بولے وہ کہنے لگے کہ سونا ہو تیرا جگ سونا ہو تیرا جناب سبیرہ شمساباد قرآن والے یہ آقا کا مناد منا کے نبی دنیا محفل سجا کے یہ آقا کا ذکر جناب والا کر کے ایک لائٹ کا اہتمام کر کے ایک ٹھیلے لگا کے اپنے دیر نو سجا کے نامانو سجا کے ہر بندے نے بس نیا کر کے جناب سونا ہو تیرا ہاں ہاں
تو جناب ایک بندہ ہے بیل پرانا اپنی گلی کھلار کے پوچھے کی کر دیا ہوگا اسی انہوں نے یہ سونا کے روزے آ جائے سونا کے روزے آ جائے یار او دے ورگا سونا کو لب سکدا ہے جدے نوکراں دے جواب کوئی نہیں او دے ورگا سونا کو ہو سکدا جدے خادماں دے جواب کوئی نہیں ہے گا کیڑا سونا ہے او کسے شاعر نے آکھیا سی نا میرے نبی پاک معراج کرن واسطے جڑے ویلے گئے نا میں گل سمجھا کے کرنا چاہنا معراج کرن واسطے گئے تے اگے ہوراں دی سردار سی وہ کہن لگی یا رسول اللہ معراج کرن واسطے آئے ہو سارے بڑیاں خوشیاں مناندے نے پے تحفے لبدے نے پے مینوں بھی کچھ عطا کرو میرے کریم آقا نے فرمایا تو ہوراں دی سردار ہے تے چل میں تینوں اپنا غلام بلال دے دینا میں تینوں اپنا نوکر بلال دینا وا کملی والے مدینے کے تاجدارا میں کوئی چھوٹی موٹی ہو نہیں بلکہ ہوراں دی سردار ہاں تے مینوں کالے رنگ دا پھٹیاں ایڑیاں والا موٹے جنابے والا ہونٹاں والا کالے لباس والا گوری کے لباس والا کالے رنگ والا غلام پر غلام بکلا بکانا آن والا مینوں حبشی بلال کہہ دیندے ہو میرے آقا فرمایا چپ کر بیٹا حسن سے مان نہ کر اجے تے میں بلال نہیں پوچھیا پتہ نہیں ہے کہ تینوں قبول نہیں کرنا اجے تو میں انہوں نہیں پوچھیا پتہ نہیں انہیں تینوں قبول بھی کرنا کہ نہیں کرنا کسی شاعر نے کہا وہ بڑا مان سی اپنے حسن دیتے تو سچا حسن کا جب کوئی سوال آتا ہے ارے دل میں لکھنا کمال آتا ہے بحث حوروں نے چھیڑ رکھی ہے دیکھو کس کے حصے میں بلال آتا ہے بحث حوروں نے چھیڑ رکھی ہے دیکھو کس کے حصے میں بلال آتا ہے اور بلال کہ میرے عرب شریف کے جانور کا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا بلکہ سارے زمانے میں شاعرہ کا ایک سونا خیال نہیں ہو سکتا ناصر سونے کی مثال میں دیکھنا سے وہ پیانا دوجا بلال نہیں ہو سکتا ناصر سونے دی مثال تے ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا تو میں عرض کرتا سکیا کہ اللہ نے اپنے یار نو پڑھا کے دنیا دے اوپر بھیجا تعلیم دے کے دنیا دے اوپر توڑیا اج دنیا دے اوپر جناب والا کوئی شاگرد ہوے نا شاگرد کسی استاد دا او علم وچ فن خطابت دے اندر آواز دے اندر زہد و تقوی دے اندر بڑا اوتے چلا جائے علامہ طارق صاحب بیٹھے نے بڑی ذمہ داری نال گل کرنا وا پیا او جناب بڑا اوتے چلا جائے نا تے استاد پتہ کی کہے گا کوئی گل نہیں جتنا مرضی اونچا اڑ لوے ہے تے میرا شاگرد ہی ہے نا کیوں نہیں انج نہیں ہوندا آندے نے جناب جتنا مرضی اونچا اڑ لوے ہے تے میرا شاگرد ہی ہے نا اللہ تعالی نے فرمایا سونیا دنیا دے اوپر تینوں کسے کول پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں تاکہ کل نہ کوئی اے بھی نہ کہے کہ محمد میرا شاگرد ہے تاکہ کوئی کل نو اے بھی نہ کرے کہ محمد ہے میرا شاگرد ہے کیونکہ میرے کریم نبی جڑے ویلے دنیا دے اوپر تشریف لے کے آئے اللہ تعالی نے ایسا علم ایسا حسن ایسا زہد ایسا تقوی ایسی جناب والا بے مثال فرمائی کہ حضور کی ولادت کا صحابہ کے بعد ہر بندہ کہنے کو مجبور ہو گیا کہ محمد مصطفی محمد زمین کو جنت سے خوشبو زمین کو جنت سے خوشبو اگلی گل سنو ہن میں تانوں دساں اسی میلاد منانے آ پے حضور دی ولادت دا جلسہ کرنے آ پے اج ایتھے بہ کے ہر بندہ سچ بولے اج نبی دی محفل چ بیٹھے ہاں ایتھے بہ کے اسی کریے نواز شریف دا ذکر
انہوں پتہ ہے کہ بہ کے میرا ذکر کر دینے پہ نہیں نہ پتا اسی کریے زرداری دا ذکر انہوں پتہ ہے بہ کے میرا ذکر کر دینے پہ اسی کریے خان صاحب دا ذکر انہوں پتہ ہے بہ کے میرا ذکر کر دینے پہ نہیں نہ پتا اسی کریے جناب الطاف بھائی جان دا ذکر انہوں پتہ ہے کہ میرا ذکر کر دینے پہ کہ نہیں کر دینے پہ ایم کیوں ایم مالا نہیں نہ پتا لیکن واللہ خدا دی عزت دی قسم ہے مدینے والے دی محفل وچ بیٹھا مدینے والا سب ویندا ہے میرے کملی والے ویکھدے نے پے تسی کہو گے پتہ نہیں شاید اپنے کولوں گل کر چھڈیے آؤ میں حدیث مبارک کی دعوت کرنا چاہنا ایک بار گج کے بولو سبحان اللہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی فرماتے ہیں ان عمر بن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المشاهد على المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنظر فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنظر فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخرنا بما هو قائم إلى يوم القيامة حضرت عمر ابن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک دن میرے آقا نے فجر دی نماز پڑھائی تے ممبر تے بیٹھے ایڈا لمحہ خطبہ دیتا کہ پیشی دیاں بانگا مل گئیاں زور دیاں اذاناں ہو گئیاں فرماندے نے حضور ممبر تو تھلے اترے میرے آقا نے نماز پڑھائی ظہر تو بعد پھر میرے آقا ممبر تے بیٹھ گئے ایڈا لمبا خطبہ دیتا کہ عصر کی اذاناں ہو گئیاں فرماندے نے عصر ٹائم حضور ممبر تو تھلے اترے عصر کی نماز پڑھائی پھر ممبر تے بیٹھ گئے ایڈا لمبا خطبہ دیتا کہ غروب آفتاب کا وقت ہو گیا واللہ خدا دی قسم ہے فجر کے آگے مغرب کی اذاناں تک میرے نبی نے روزے روزے آخر تک قیامت دن تک آؤ والی ہر شے دی خبر عطا فرما چھڈی سی ہر چیز دی خبر عطا فرما چھڈی سی اے ویڈیو بندی ہے پئی اے جناب سویرے نیٹ تے چڑھ جائے گی یوٹیوب دے اوتے جن نے لینی ہوے او بھی رابطہ کر سکدا ہے دوسرے نمبر تے گل اے کہ گل ذمہ داری دے نال کرنا وا پیا بات اے سوشل میڈیا دا دور ہے ہر بندہ اونج ویڈیو دیکھ کے بھاوے کوئی لائک کرے یا نہ کرے اونج ویڈیو دیکھ کے کوئی جناب میسج کرے یا نہ کرے اونج ویڈیو دیکھ کے کوئی شیئر کرے یا نہ کرے جتنے مولوی تھوڑا یا تھوڑا کیا اوتھے جناب آل ورلڈ وچ رولا پے جاندا ہے اے جی گھنٹ بیان کردا پیا اے جی گھنٹ بیان کردا پیا میں جناب اپنی ذمہ داری دا کرنا پیا میرے آقا نے روزے اول تو لے کے روزے آخر تک ہر شے دی خبر عطا فرما دیتی سی میرے نبی جانتے سن ایک دیرا شاہان ہوئے گا او پھر بڑے غلام ہون گے جڑے میری محفل سجا کے آنے دے کبلی والے تیرے ورگا سونیا تیرے ورگا اس دنیا دے اوتے تے آیا ہی کوئی نہیں میرے آقا جاندے نے اگر تسی سبحان اللہ آکھو تے ایک اور حدیث پڑھنا چاہتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے آپ فرماتے ہیں ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلغ الرسول حضرت جابر فرماتے ہیں میرے سے اپنے نبی کے نام جانے آتے میرے کریم نبی نے فرمایا جابر آؤ سامنے میرا پیغمبر آئے آؤ فرمان ہے میرے آقا نے فرمایا جابر اس نبی نے کمنے والے میں اس پتھر میں جاندا میرے کریم نبی فرمایا جابر پتھروں پہ تیرا کیسا پیغمبر نو سلام اللہ سی میں تیرا سلام اللہ سنا میرے آقا فرمایا پتھروں پہ تیرا کیسا پیغمبر نو سلام اللہ سی او یار تیرا نبی اس پتھر کو پہچان ہے تیرا کیسا پیغمبر نو سلام علیہ اپنے غلاماں کو کھونے جاننا ہوئے گا وہ اپنے نوکروں کو کھونے جاننا ہوئے گا حضرت میرے اسلام اسی حضور کے شرمنار کر گیا جشن سونے بنا
کمی رہتی نہیں جشن سارے کمی رہتی نہیں جشن سارے بنائے جشن سارے بنائے کمی رہتی نہیں عید سرکار بنائے کمی رہتی نہیں عید سرکار حضور دی ولادت آخری بات اس تو بعد اجازت میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو آپ نے اعلان نبوت فرمایا مکے دے کافر بڑے پریشان کہ دن بدن اسلام بڑھتا جاتا ہے کلمہ پڑھن والے لوگ وادے جاندے نے اینو کیویں روکیے سارے نے میٹنگ کی او دے اندر ابو جہل بھی ہے ابو لہب بھی ہے عتبہ بھی ہے شیبہ بھی ہے دیگر کافر بیٹھے ہوئے نے صلاح کر دینے پہ ایک بندے نے مشورہ دیتا انہیں کہا یار یمن دے اندر ایک جادوگر ہے جدا نام حبیب ہے اس حبیب یمنی نو بلایا جائے وہ آ کے یہ مقابلہ کرے گا کہ انہوں جھوٹیاں کرے گا انہوں بلائیے اتفاق ہو گیا خط لکھیا قاسم بھیجیا حبیب یمنی دے کول حبیب یمن کو چلیا ابو جہل توجہ میرے بھائی ابو جہل ابو لہب یہ تمام کافر پارٹی جناب بازاراں دے اندر کی آندے نے بڑا کلمہ پڑھاندا ہے حبیب یمنی نو آ لین دیو پتہ لگ جائے گا حبیب یمنی نو آ لین دیو پتہ لگ جائے گا انہیں سوال ہی اجدے کرنے نے تواڈے نبی نو آنے ہی کوئی نہیں حبیب یمنی نو آ لین دیو پتہ لگ جائے گا ادھروں رب دی ذات بھی مسکرا کے آندی ہے اوے چپ کرو اوے اسی بھی دیکھنے آتا ہے انہوں آ لین دیو پتہ لگ جائے گا آ لین دیو پتہ چل جائے گا مختصر حبیب یمن دا رہن والا آیا سارے کافر بیٹھے انہوں نے کہا جی دسو اس آخیا جی گل ہے ساڈے وچوں ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندا میں نبی بن کے آیا ساڈا ہی بھتیجا ہے یتیم پیدا ہویا ہے آندا میں نبی بن کے آیا ایک خدا دی عبادت واسطے کہندا ہے پیا آندا ایک خدا نو منو تے تہاڈا کی ذہن ہے حبیب یمنی بولیا تے کہن لگا او تے آندا ہے ایک خدا نو منو تے تسی کی آندے ہو کنے خدا نے او آندے نے جی ساڈیاں خداواں دا تے حساب ہی کوئی نہیں ساڈیاں خداواں دا حساب ہی کوئی نہیں انہیں کہا پھر بھی مینوں کچھ دسو میں اودے نال گل کرنی ہے انہاں کہا جی اسا جنے تے کوئی نہیں پر جے موٹے موٹے حساب لائیے نا تے جڑے کعبے دے وچ پے نے او 360 ہیں او 360 ساڈے خدا نے حبیب یمنی مسکرایا کہ مسکرا کے کہنے لگا شرم نہیں جے ہوندی او دا ایک تے تواڈے 360 جڑے جڑے سمجھ گیا وہ بولو سبحان اللہ کہنے لگا شرم نہیں جے ہوندی او دا ایک تے تواڈے 360 تے تواڈے 360 خدا او دے ایک دا مقابلہ نہیں کر سکدے وہ دے ایک دا مقابلہ نہیں کر سکتے انہیں کہا جی وہ آندا ہے انہوں منو جڑا نظر ہی کوئی نہیں ہوندا انہوں منو جڑا جناب والا اساں ویکھے ہی کوئی نہیں انہیں کہا اچھا چلو کچھ نہ کچھ پتہ چلے آؤ ہن میرے نال تے چلیے او دے نال جا کے گل کریے جدوں حبیب نے اینی گل کیتی نا تے ابو جہل ابو لہب نو مار کے نا انج کر کے ارک کونی مار کے اس آکھیا اسی ہار گئے ہوں انہیں کہا وہ کیویں انہیں کہا سنیا نہیں آندا چلیے آندا پھر ایدے چ حرج کیے ابو جہل آندا اگے کنے گئے نے جیڑا گیا ہے مڑ کے آیا ہی نہیں رج کے بولو سبحان اللہ اس آخیا اگے کنے گئے نے
جیڑا کہ ہے مڑ کے آیا ہی نہیں، جیڑا او دا حسن بند ہے، جیڑا او دا چہرہ بند ہے، او دا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ کرو یار موقع لین دے صدام چنگا بڑا سیانا پیانا بندہ ہے، مینوں ساہ لین دے تے پھر کرے اج لبیک، میں نال دا میں لبیک والے آندا کوئی منکر تے نہیں ہے، گج کے بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام او پتہ کی کہن لگے، کہندے نے اسی ہار گئے، انہاں کہ کیویں ہو سکے، اگے کنے گئے نے، جیڑا او دا چہرہ ویندا ہے او دا ہی ہو کے رہ جاندا ہے، واپس کو مڑیا ہی نہیں۔ انہاں کہ چل ایک باری چلنا ہی ہے، اس دا نام میں کوئی نہیں جانا، تو جانا تے ٹر ابو لہب بولیا ہو سکیا میں تینوں نال لے کے جانا، جے میں جناب اوتھے رہیا تے تو ہی میرے نال ہی اوتھے رہے گا، کیونکہ انہاں نے پتہ سی کہ حسن دی مثال ویکھ کے آمنہ نال حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ نال انہوں نے نہیں سی نا پتا کہ اتنے جناب سر قلم ہوں نے پہ چلو چلنا یا ہوں ایڈی دوروں پراؤنا سدیا وہ سارے رل کے نا حضور دے بوبے دے اگے آئے، دروازہ کھڑکایا، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کے آئے، میرے آقا فرمایا آؤ کیویں آئے ہو؟ وہ جڑا حبیب سی نا جادوگر یمن دا رہن والا، حضرات گل ختم کریے بس مختصر، کہن لگا جی اسی آئے ہم سانو انہیں بلایا تے میں تواڈے نال مناظرہ کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا دسو جی کیویں کرو گے؟ اس آکھیا جی میں دو سوال پوچھنے نے تے انہاں دو دے جواب صحیح دے دیتے اسی مان جاں گے کہ تسی نبی ہو۔ ابو جہل پھر ابو لہب نوں آکھن لگا عزت چنگی ہے تے چل واپس چلی، انہوں آندا عزت چنگی ہے تے چل چلیے، انہیں کہا کی ہویا سنیا نہیں؟ آندا دو سوال پوچھنے نے، آندا بندہ سر میں کوئی چنگے سوال پوچھے گا، وہ سب اس تو بعد کیڑا ہو سکتا ہے؟ جے میں پوچھنا نعمت پر پھیرے تے نے انہاں کو بھی کلمہ پڑھوا لیا ہے، جے جناب میں دو لے کے گیا وا انہیں اودے کو بھی کلمہ پڑھوا لیا ہے، جے جناب کھجوراں لا کے آئے نے لکھیاں کڈ کے لین کے جانے انہیں انہاں کو بھی اگا دیتا ہے، دو سوال کرنے نے چل اوٹھے تو ٹر کریے، تینوں نہیں پتا وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ گھوڑیاں گھوڑیاں کرا جاندا ہے، وہ ہر بولے تو بھلا جاندا ہے، وہ میرا کملی والا ہوئے میرا کچھ بھی نہ ہوئے، وہ جواب پانی کے پتھر کرا جاندا ہے۔ اللہ اپنا سلامت زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے کیا بات کیا ہو سکیا جی۔ چلیے انہیں کہا چلو کوئی نہیں، ان پراؤنا سدیا کچھ ہی لین دے دو سوال۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبیب گل اے ایتھے تو سوال پوچھے گا میں جواب دیاں گا، آ 3 4 5 7 بندے تیرے نال آئے نے، انہاں نوں پتہ لگے گا، ایک ٹائم بنا رات دا ویلا ہوے فلانی پہاڑی ہے جبل ابو قبیس اوتھے جاواں گے، سارے مکے تے اعلان کر دیو، سارے لوگ اکٹھے ہو کے آ جان، اوتھے تو سوال پوچھے گا میں تینوں جواب دیواں گا، سارے نوں پتہ لگے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ حضرات ٹائم بن گیا، جبل ابو قبیس روے مکے دے رہنے والے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، آس پاس کے ڈیرے دے لوگ جمع ہو گئے، حضرات اس پہاڑی تے میرے آقا موجود نے، وہ سارے کافر کھڑے ہوئے نے۔ حبیب کہنے لگا پہلا سوال میرا یہ ہے کملی والے اسی مان جاواں جے چن توڑ دمے
اسی مان جاواਂਗੇ ਇੱਥੇ بھی میں شعر پڑھ سکنا پر میں کالی کالی چلو ایک تانوں سنا ہی دینا ہے چنا فلک دے چنا کتا سونا تے پاک لگنا ہے سارے حسناں دے پاک لگنا ہے جنہ مرضی تو سونا ہو جائے یارا نبی دے جوڑے دی پاک لگنا ہے جنہ مرضی تو سونا ہو جائے یارا نبی دے جوڑے دی خاک لگنا ہے تو کسی نے آکھیا سی حضور چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے ارے چاند کے چہرے پر داغ میرے نبی کا چہرہ صاف ہے چاند کے چہرے پر داغ میرے نبی کا چہرہ صاف ہے انہوں اے نہیں سی پتا اے جیڑا چن اج میں کروڑن واسطے آنا پیا کملی والا تے پنگوڑے چ سی تے اودوں انج 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 ہوندی سی جنوں پتہ ہے وہ بولو سبحان اللہ آقا پنگوڑے دے وچ نے آقا پنگوڑے چ نے جدھر جدھر میرے نبی دی انگلی جدھر جدھر میرے نبی دا پنگوڑا ادھر ادھر ہی کدی چن انج کدی چن انج کدی چن انج کدی چن انج اما حلیمہ دیاں نے چن نو کی ہویا پھر دیاں نے ویکھیا جدھر جدھر حضور دا پنگوڑا جاندا ہے ادھر ادھر ہی چن جاندا ہے پیا سو رب دی چن بل کی میرے آقا دا کھڑا ہے جدھر جدھر تو رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے انگلی کیتی چن دے دو ٹوٹے ایک نے آ کے جناب والا ادھر تے ایک ادھر اجازت منگدا پیا عالم تصورات اجازت منگدا پیا سونے اجازت دمے تے موڑ نال جڑ جاواں میرے آقا نے پھر جوڑ دیتا آندا جی میں من گیا پر انہاں دی تسلی واسطے جڑے نہیں نہ مندے پے انہاں دی تسلی واسطے ایک ہور سوال کرنا چاہنا میرے آقا فرمایا حبیب چپ کر ہن تو نہیں میں دساں گا تو کی پوچھنا چاہنا ہن تو نہیں میں دساں گا تو کی پوچھنا چاہنا اوئے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے ارے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے میرے نبی نو پتا ہے بیٹھے نے میرے نبی نو پتا بیٹھے نے انہیں کہا چپ کر میرے آقا فرمایا چپ کر تو نہیں ہن میں دسنا میں تیرے ذہن وچ کی ہے آندا کملی والے تے بڑی گل ہو جائے گی لیکن انہوں نہیں سی اجے پتا پار بھی ہے نہ پار بھی ہے گل تو ساری سرکار دی ہے یہ گل ساری سرکار دی ہے انہوں نے کہا جی دسو میرے آقا فرمایا تیری ایک بیٹی ہے ایک دھی ہے وہ اکھاں تو انی ہے پیراں تو ڈولی ہے ہتھاں نال پڑھ نہیں سکدی زبان نال بول نہیں سکدی کناں نال سن نہیں سکدی تو چاہنا ہے کہ وہ صحیح ہو جاوے میرے آقا نے انج کر کے رب دی بارگاہ وچ دعا کی ادھر حبیب یمنی چلیا میرے آقا فرمایا اللہ شفا دے دیتی ہے حضرات چلدا ہوندا ہے آ کے جناب یمن دے اندر پہنچیا سفر کردا جڑے ویلے پہنچیا نا تے دروازہ کھڑکایا اگوں اوہی بیٹھی ہے جڑی اکھاں تو نہیں ہے اگوں اوہی بیٹھی ہے جڑی کناں تو سن نہیں سکدی اگوں اوہی بیٹھی ہے جڑی پیراں تو چل نہیں سکدی اگوں اوہی بیٹھی جڑی اکھاں نال پڑھ نہیں سکدی دروازہ کھڑکایا اس سینے نے آ کے دعا کرایا اللہ بیٹھے میرا کتے کریبے اور کیا بابا ایک ماہ مدر دو رسالے بیچ نظرے کل خبرے وہ دکھا دے بھائی اس رام میں سہل گورا پھول ہوئے ساتھ مان کیا بات بابا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے بھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک گئے سب تن من دن حضرات اسی اس نبی دا میلاد منانے پہ جیڑا جدوں چاہے جیڑے ویلے چاہے اپنے غلاماں تے کرم نوازیاں فرما دے آخری مرتبہ مل کے محبت کا نعرہ لانا ہے دیکھو میں کہنا جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے اسے ہاتھوں کیا کہ وہ میرا نبی ہے پہلے بندے جو لگے اپنے بندے تمہارا میرا ملال اس کے پتا لگے پہلے بندے جو لگے اپنے بندے ہاتھوں کے نعرہ لاؤ وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اسے سا ہاتھ آگے نہ ہوئے نہ جوڑ ہونے لگے سینے نہ جوڑنا بول وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ
وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العرب